إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس قرآن نجبا قرآن کے قریب آنے والا اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کرتا ہے، وہ لا علمی کے اندھیرے ہوں یا بے عملی کے یا شکوک و شبہات کے ہوں یا خواہشات کے اندھیرے ہوں۔ بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے یہ، ذلت میں پڑے ہوں کو عروج تک پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوں کو ان کے رب سے ملانے والی کتاب ہے۔ تو جو بھی اپنے خالق سے دور چلا گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے مالک کے در پہ لے آتی ہے، اور جو بھی ان آیات میں سفر کرنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کی ان آیات کے لال و گوہر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر، سورہ حشر میں 24 آیات ہیں، 497 اس کے ورڈز ہیں، 1943 لیٹرز ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، گیدرنگ، مدنی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اور اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار ہوں، دل اور روح رکھنے والی ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور ہر دور سے کرتی آئی ہیں۔ جب سے پیدا ہوئی ہیں تب سے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ماضی میں بھی کرتی آئی ہیں، حال میں بھی کر رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی جب تک کہ یہ کائنات ختم نہیں ہوتی کرتی رہیں گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کے لیے فعل ماضی استعمال کیا ہے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فعل مضارع استعمال کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے افعال ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اسی طرح سے اس کے احکام بھی بہت اسٹرانگ ہیں، بہت محکم ہیں۔ کوئی مخلوق اس کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے، یعنی انسان، تو وہ بھی نافرمانی کی صورت میں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور تسبیحات درجات کو بلند کرتی ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم تسبیح اس قدر کثرت سے پڑھنے والے ہوں کہ ہمارے آنے والا کل گزرے والے کل سے بہتر ہو۔ تو نیکیاں بڑھتی ہیں تو گناہ مٹتے ہیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ٹریولنگ کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے کثرت سے تسبیح کرتے رہیں، جیسے اللہ کی تمام مخلوق کر رہی ہے۔ ہم بھی عادت بنا لیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کریں گے، دنیا کے درجات کو بھی اور قیامت کے درجات کو بھی۔ پھر فرمایا، آیت 2 ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے ان لوگوں کو نکالا جنہوں نے اہل کتاب سے کفر کیا۔ یہود کی بات ہو رہی ہے۔ بنو نذیر یہود کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے قریب آباد تھا۔
بخاری کے بیان میں یہ واقعہ جو ہے وہ مختصراً بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا یہود سے جب وہ مدینے آئے تھے، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے ساز باز بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش بھی کی۔ تو اس جرم کی سزا میں آپ نے ان سے کہا کہ آپ مدینے سے نکل جائیں آپ لوگ۔ تو پہلے تو وہ تکمیل پر آبادہ ہو گئے تھے، لیکن پھر منافقین نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم جو ہیں وہ 2000 آدمی لے کر آپ کے ساتھ آئیں گے اور ہم جو ہیں مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی منافقین کی نکلنے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فوج کشی کی تو وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ جتنا سامان اونٹوں پر اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، تو وہ جتنا سامان لے جا سکتے تھے وہ لے گئے اور پھر وہ خیبر چلے گئے، اور اس کے بعد جو ان کی املاک اور جائیدادیں تھیں اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر مدینے سے جب وہ نکلے ہیں تو یہ ان کا پہلا حشر ہوا، اور اس میں ایک تنبیہ ان آیات میں یہ بھی ہے کہ انہیں اسی طرح کے دوسرے حشر سے بھی دو چار ہونا پڑے گا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور سب سے بڑا حشر تو قیامت میں ان کا ہونے والا ہے۔ تو خطاب منافقین سے بھی ہے کہ تم کو ان کی قوت پر بڑا اعتماد تھا، تم سمجھے بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی یہاں سے ہلا نہیں سکتا، اور خود ان کو بھی اپنے قلعوں کے اوپر بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بڑیا بھروسہ تھا ان کو مادی قوت پہ، جن کو دنیا میں قوت حاصل ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ان کا کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ قلعے رکھتے ہوئے بھی اپنے بنائے ہوئے گھروں کو خود انہوں نے اجاڑا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اسلحے کی نہیں ہے، قلعوں کی نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اندر ہوتی ہے جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر مالف ہے کہ بھی احکام انہی آیات میں آئے۔ پھر آیت 7 ہے، سورہ حشر کی آیت 7 بہت اہم آیت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دیں تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کا مقصد آپ کے حکم کی اطاعت ہے، چنانچہ اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مستقل قانون کی حیثیت دے دی، a constant Islamic law۔ اور اب یہ بھی شرط باقی نہیں رہی کہ وہی حکم مانو جو کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہر بات کہتے ہیں، تو بس یہ ویریفائی ہو گیا، اور یہاں پر یہ آیت آ گئی جس میں کہ جو چیز انہوں نے دی ہے وہ لو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، 7288 اس کا نمبر ہے، کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے دور رہو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ تو یہ آیت حدیث کی حجت پر دلیل ہے، بہت اہم آیت ہے، یہ پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے، کانسٹنٹ اسلامک لا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کتاب اللہ میں کہ نبی جو بھی کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہیں گے، وہ بالکل ٹھیک کہیں گے، وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو جو وہ دے رہے ہیں ان کو لو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ہمیں اس آیت کا علم ہونا چاہیے، تاکہ کہیں کوئی حدیث کے مقام کو گرانے کی کوشش کرے تو ہم اس سے علمی دلائل کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو یاد رکھیے اس آیت کے نمبر کو، اس میں، اور اس کو یاد رکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو، تاکہ آپ قائل کر سکیں، کیونکہ جب انسان علم حاصل کرے گا تبھی کسی کو قائل کرے گا نا۔ تو ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں؟ تو ہم تو سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ لکھا ہے قرآن میں؟ تو آپ نے یہ آیت بتا دی کہ دیکھ لو، جو رسول نے کہا
تو وہ تو کرنا ہی ہے، انہوں نے جس طرح کہا احرام اسی طریقے سے پہنا جائے گا۔ تو ایک دفعہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچی، تو آ کے کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ان عورتوں پر لعنت ہے جو جلد میں، جو اسکن پہ سوئی کے ساتھ نیل بھر کے جو نقش نگار بنائے جاتے ہیں، اس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو اس نے انہوں نے کہا کہ وہ کرنے والوں پر لعنت ہے، اور دانت گھسنے والوں پر، شکل صورت چینج کرنے والوں پر لعنت ہے۔ تو وہ آ کے کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ میں کیوں نہ لعنت بھیجوں، کیوں نہ ان پہ لعنت کروں جب اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو یہ بات نہیں ملی، جو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات تو کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اسے پڑھتی تو تمہیں ضرور مل جاتی۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں تو رک جاؤ۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز منع فرما دی وہ چیز مومنوں کے اوپر منع ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو پھر فرمایا سورہ حشر آیت 16 ہے، کمثل الشیطانی، شیطان کی طرح، شیطان کی مثال کی طرح، اس قولا جب وہ کہتا ہے للانسانی، انسان سے، اکفر، کفر کرو، فلما کفرا، جب وہ کفر کرتا ہے تو قولا کہتا ہے، قولا انی بری ہوں من کا، میں تو تم سے بالکل بری ہوں، تمہیں اپنے کفر کا، اپنے گناہوں کا خود حساب دینا ہے، میرے ذمے کچھ نہیں ہے، میں لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ بتائیے کہ شیطان اگر واقعی ڈرتا تو اس طرح اللہ کی نافرمانی کرتا، اس طرح گناہ کرتا کھلم کھلا، پوری نوع انسانی کو گمراہی کے راستے پہ لگاتا، اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں رب العالمین۔ تو اس طرح سے آپس میں یہ بات کہنا کہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اور پھر گناہ کے کام کیے جانا ہے، چلے جانا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے نہ روک سکے وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ نہیں ڈرتا ایسا انسان، جھوٹ بول رہا ہے، صرف زبان سے ادا کر رہا ہے، اصل ڈر اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ آیت 17، فکانا عاقبتہما انہما فی النار، اور بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ تو شیطان بھی آگ کے اندر جائے گا، اور اس کے کہنے پر چلنے والا، اس کے بہکاوے میں آنے والا، اس کے راستے پہ چلنے والا، اس کو فالو کرنے والا، وہ بھی دوزخ کی آگ کا ساتھی ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھلانے اور اس کی عبادت ترک کر دینے کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی جانوں کی فکر بھلوا دیتے ہیں، چنانچہ وہ اچھے برے کی فکر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، نہ دنیا میں اپنی جانوں کی کامیابی کا خیال رہتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ اس کی طرف دوڑیں، بھلائی کا اہتمام کریں، اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں جیسے جانا ہی نہیں ہے، جیسے وہاں اس قیامت کو فیس ہی نہیں کرنا، تو گناہوں میں اور نافرمانیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پست ہو گیا اور پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو کہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں، اس پہ تدبر کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا
تو وہ اسے اٹھا لیتا، پھر اس کے بوجھ سے اور اللہ کے خوف سے جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بس اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب ان پر قرآن نازل ہو، جب وہ دلوں میں قرآن کو جذب کریں، جب ان آیات کو پڑھیں، جب ان کو دل میں اتاریں، تو خوف کے ساتھ اتاریں، انتہائی عاجزی کے ساتھ اتاریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہا کہ اس پہ غور و فکر کرو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور پہاڑ جو اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، اس کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی عظمت کے آگے وہ بہت چھوٹا ہے۔ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی اللہ کے ڈر سے پاش پاش ہو جاتی۔ بے جان مخلوق کو بھی اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اسی وجہ سے وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے بھی پہاڑ زور زور سے تسبیح کیا کرتے تھے، اور قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا اور اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے، تو وہ پھٹ جاتا، وہ دب جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بس انسانوں کو اپنی غفلت کی وجہ سے چونکہ اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تب بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں، دہلتے نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، پھر بھی اٹینٹیو نہیں ہوتے، اگنور کر دیتے ہیں آیات کو۔ اس کی آیات سن کے ان کے دل پگھلتے نہیں ہیں، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر نہ لگا دے، قرآن کے دروازے ان کے لیے بند نہ کر دے۔ هو اللہ الذی، خاتمہ سورت کی آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، بڑی عظمت والا اللہ پاک ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک صورت بنانے والا، اور اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے ضمائر اور صفات کا تذکرہ 40 ٹائمز آیا۔ اللہ کی صفات بیان کی گئیں، صفات کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو وسیلہ بنانے لگیں، کسی چیز کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگنے لگیں، تو اللہ کی ان صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی نیکیوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اپنی نیکیوں کا بھی حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، اس کی ہمیں حدیث میں دلیل ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی چیز کو واسطہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، نیک لوگوں کو بھی نہیں، صالحین کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ تو اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایسی صفات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوئی، اس کی صفات عزیز اور حکیم کے ساتھ ہوئی، اور اختتام بھی انہی صفات کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کا ذکر ایمان والے جب کرتے ہیں، ان صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور سرکشوں کو اس کے جلال سے خوف آتا ہے۔ ان کے دلوں میں اگر وہ غور کریں گے تو ان کے دل ڈر جائیں گے۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. सूरह मुमतहिना मदनी सूरह है, इम्तिहान देने वाली। इसका मतलब है, मुमतहिना का मतलब इम्तिहान देने वाली है। इसके अंदर 13 आयात हैं, 395 इसके वर्ड्स हैं और 1545 लेटर्स हैं और इसमें 2 रुकू हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, तुम मत बनाओ, अदुव्वी, मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ, और मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, और तुम उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि यकीनन उन्होंने इस हक से इनकार किया है जो तुम्हारे पास आया है। तो अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो दोस्ती के कायदे भी अप्लाई होंगे। दोस्त के दोस्त तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त के दुश्मन तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ईमान वालों का वली है तो ईमान वाले तुम्हारे भी साथी हैं, गमगुसार हैं। और कुफार, मुशरिकीन, इब्लीस और उसके साथी तुम्हारे दुश्मन हैं, तो मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ। और अगर दोस्त दीन पर नहीं होता तो अपने ईमान को भी ख़तरा होता है। तो अपनी कंपनी को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें। इसके पस मंज़र में, इस आयत के पस मंज़र में एक वाक़या आता है कि जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया को तोड़ने का ऐलान कर दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फौज कशी की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया था। लेकिन इन तैयारियों को आपने पोशीदा रखा और सिर्फ चंद सहाबा के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। इन सहाबा में से एक सहाबी थे हातिब बिन अबी बलता। तो उन दिनों एक सारा नामी एक औरत आई हुई थी जो कि कोई गाने बजाने वाली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मदद की दरख्वास्त करने लगी। आपने उसकी हाजत पूरी कर दी। जब वो मक्का से जाने लगी तो ये जो सहाबी थे हज़रत हातिब बिन अबी बलता, उन्होंने चुपके से इसको एक ख़त दे दिया और सरदाराने मक्का के नाम और 10 दिनार भी दिए कि ये बात किसी को बताना नहीं। और जब वो मदीने से गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इत्तला दे दी गई। आपने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके और हज़रत मिक़दाद बिन असवद को उनके पीछे जाने का हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पे तुम्हें वो औरत मिलेगी। तो इन्होंने उस औरत को वहाँ पे जाके पकड़ लिया, उससे कहा कि ख़त निकालो। तो उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई ख़त नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी जान को ख़तरा है तो उसने अपनी चोटी से
خط نکال کے دے دیا۔ تو جب پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری کر رہے تھے وہ جنگ کی، اس کی اطلاع تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں، بلکہ میرے عزیز و قارب جو ہیں وہ مکہ میں ہیں، اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، تو مہاجرین میں سے تو ان کے قبائل ان کو بچا لیں گے، لیکن میرے اہل و عیال کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو فتح دے گا، لیکن آپ کو میری اس اطلاع سے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا میں ان کا سر اڑا دوں کہ انہوں نے خیانت کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جنگ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، اور غزوہ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ لا تنفعکم ارحامکم، قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ، اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہر شخص کو اس دن اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی شخص وہاں آگے بڑھ کر یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکے گا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے، اس نے ہمارے خاطر گناہ کیا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی شوہر یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ میری بیوی میری خوشی کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کی سزا مجھے دو، میں نے اسے منع کیا تھا، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی اولاد نہیں مانے گی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری خوشی کے لیے گناہ کیے ہیں۔ کسی کے کہنے پر نمازیں چھوڑ دینا، کسی کی وجہ سے حرام کو حلال کر لینا، کسی کے خاطر جھوٹ بول دینا، تو سارے اعمال جو بھی گناہ کر رہے ہیں بھگتنے خود ہی ہیں، چاہے کسی کے لیے بھی کیے ہوں۔ سورہ صف، صف کا مطلب ہوتا ہے لائن بنانا، رو، مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 14 ورسز ہیں، 244 اس کے ورڈز ہیں، اور 949 اس کے لیٹرز ہیں، اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ صف آیت 2 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان آیات میں لوگوں پر تعجب کا اور شدید ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایسے کاموں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نہ کیے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صرف۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے قول سے یا اپنی باتوں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتا، یا ایسا ظاہر کرے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اور وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ بات کہہ رہا ہے جو اس نے کی نہیں ہے۔ یا عام باتوں میں بھی ایسی بات کہے کہ فلاں فنکشن میں، جیسے مثال کے طور پر کہ میں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ سب لوگ واہ واہ کرنے لگے، جبکہ ایسا کچھ بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، اپنی طرف سے گڑھ کے بات کرنا۔ یا میں نے فلانے دشمن کو تو ایسے ایسے مزہ چکھا دیا، جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسی باتیں کرنا، یا یہ کہ اس کی یہ خواہش ہو کہ ان کارناموں پر اس کی تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کیے، جو بات کی ہی نہیں، اس کا کریڈٹ خود لینے کے لیے کہ میری تعریف ہو جو میں نے نہیں کیا ہے اس کے اوپر۔ تو ان میں اس کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی سے کوئی بھی ایسا وعدہ کرتے ہیں جس سے پورا کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری امی نے مجھے بلایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تشریف رکھتے تھے۔ کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجوریں دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو یہ بھی وہ بات ہے کہ وہ بات کہی جائے جو کہ کی نہیں جا رہی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے مومن احتیاط رکھتے ہیں، مومنوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ باتوں میں بھی احتیاط رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات اللہ کی ناراضگی کی وجہ بن جائے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ بنیان مرصوص کی بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے جس کے اجزاء سیسے کی طرح ملے ہوئے ہوں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں یہ اوصاف ہوں کہ وہ جان بچانے والے نہ ہوں، یعنی جان بچانے کے لیے لڑنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کو قربان کرنے والے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والے ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ وہ صف باندھ کر نظم و ضبط کے ساتھ لڑیں اور اس میں امیر کی بھی اطاعت کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں، اس وجہ سے وہ یکجان ہو جائیں، بنیاناً مرصوص بن جائیں، جس میں کوئی ہول نہیں ہوتا، کوئی رکھنا نہیں ہوتا، کہ جب ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر وہ ایسی دیوار بن جاتے ہیں تو پھر ان کے قدم آسانی سے نہیں اکھڑتے، جم جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب ہمارے اوپر سے، تمام مومنوں کے اوپر سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، تؤمنون باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں بھی، اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، بے شک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تمہیں پتا ہو۔ تو تجارت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، قلم سے جہاد کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرو، زبان کے ساتھ جہاد کرو، میدان جنگ میں بھی جہاد کرو، تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دو، اپنی پوری طاقت لگا دو، اپنے مال لگا دو، اور سب سے بڑا تو جہادن کبیرہ قرآن کے ساتھ کرو، قرآن کی آیات کو نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے پہنچا دو سب کو، جنہیں نہیں پتا ہے، جو غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ رہنے کی جگہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے۔ سورہ جمعہ میں 11 آیات ہیں، 194 اس کے ورڈز ہیں، 754 لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ سوچو، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو تم نہیں کرو گے اپنے رب کی تسبیح؟ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے، تو تم نہیں پہچانو گے اپنے رب کو؟ اس لیے اس کی صفات کا بار بار کنٹینیوسلی ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، بار بار پلٹا پلٹا کے وہ کنٹینیوس تسبیح کرتی ہیں کہ اللہ تمام نقائص سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ بس مخلوقات میں سے انسان وہ مخلوق ہے جو ذکر کرنا بھول جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ دعا کر لیجئے، روزے سے ہیں، رمضان کے دن ہے، جمعے کا دن ہے، کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھے، ہمیں عادت بنا دے، ہمیں ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو ایسا ٹرین کر دے، ایسے ہمارے قابو میں دے دے کہ ہم بھولے ہی نہیں ذکر کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں۔ اور اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے امیوں میں سے، ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیات کو پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی 4 چیزیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہیومن ریسورس تیار کیا ان 4 چیزوں کے ذریعے سے. یتلو علیہم آیات ہی، آیات کو پڑھا، تلاوت کو سنایا، ان آیات کے ذریعے سے تزکیہ کیا. اپنا تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا ہی ہوا تھا، اور سب کو کیسے تیار کیا کہ ان آیات کو پڑھ کے سناتے تھے اور دلوں کے تزکیے ہوتے تھے. اور پھر کہا آیات پڑھ کے سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو نکھارا، ان کا تزکیہ کیا، ان کو مطہر کیا. برائیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، تو ایک ایک کر کے عیب نکلتا ہے، ایک ایک برائی نکلتی ہے. اور کتاب کی تعلیم دی، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی، سنت کی تعلیم دی، حدیث کی. تو آج بھی یہی طریقہ ویلڈ ہے. کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. تو یہی 4 ٹولز استعمال کرنے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ذریعے سے اپنی پوری امت کو نکھارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دے. سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کیا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا ایمان کے ساتھ. اور جہادن کبیرہ تو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ. اس قرآن کے ساتھ جہادن کبیرہ کرو. جب تم اسے سمجھنے لگو گے ان آیات کو، تو ان آیات کو آگے تک لے کے جاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے اوپر بھی نافذ کرو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ. برے اعمال سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. قرآن ایک ایسا فلٹر ہے جو برائیاں اور گناہوں کو چھانٹ دیتا ہے. پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے. کوشش کرے انسان کی تجوید بھی اچھی ہو جائے، ترجمہ بھی سمجھ میں آنے لگے، غور و فکر بھی انسان کر سکے، مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کر سکے. تو بس عزم کر لیجئے کہ ہمیں بھی اس کتاب کو تھامنا ہے، ہم نے بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہم جو کلاسز شروع کریں گے، اس کے آپ کو پوسٹر بھیج دیے جائیں گے گروپس میں. تو بس اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں جما دے، اور سیریسلی اللہ اس علم کا حاصل کرنے والا بنا دے. ایسے نہیں کہ فارغ ٹائم ہوا، کبھی بہت بور ہو رہے ہیں تو چلو کر لیا، نہیں تو دنیا کے کام بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کو اہمیت دیتے ہوئے، اس کی پریارٹی دیتے ہوئے. پھر فرمایا وہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ ہے. ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں اور جمعے میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. 2 رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. خطبہ بھی نماز کا حصہ ہوتا ہے. خطبے کی اذان جب ہو جائے، اس سے لے کر جمعے کی نماز جب تک مکمل نہ ہو جائے، تو دنیاوی کاروبار حرام ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے. اس وقت خرید و فروخت بند ہو جاتی ہے. تو جمعے کا دن الحمدللہ آج بھی جمعہ ہے، اور جمعے کے دن کے فوائد ہمیں پتہ چل رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر عطا کیا ہے. جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو میسر ہو تو وہ لگانا، مسواک کرنا. جمعے کے دن گناہوں سے معافی کا اعلان ہوتا ہے. 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اللہ یہ کہ کوئی گناہ کبیرہ نہ ہوا ہو. اور ہم جانتے ہیں دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، بہترین دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اور اس دن، جمعے کے دن، حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. بہت ڈرنے والی بات ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی. تو جب جمعے کی صبح ہو تو اس بات کو بھی ریمائنڈ کر رہا دیں ہم اپنے آپ کو کہ قیامت آ سکتی ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن جمعے کے دن بتایا گیا کہ جمعے کے دن آئے گی. اور جمعے کے دن صبح سے ہی
تمام جاندار جو ہیں وہ قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے، صرف انہیں پتہ نہیں ہوتا، باقی ساری مخلوقات ڈری ہوئی ہوتی ہیں کہ کہیں اس دن قیامت نہ آ جائے۔ سورہ منافقون، اس میں 11 آیات ہیں، 201 ورڈز ہیں، 788 اس کے لیٹرز ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے اندر۔ فرمایا جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں، بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ ایک گروہ کے منافقانہ طرز عمل سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اب یہ نفاق میں اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ اب کوئی اصلاح کی توقع نہیں باقی رہی تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ، یعنی آگے کی آیات میں آتا ہے کہ ان کے لیے اگر تم مغفرت بھی مانگو گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت مانگو گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر، تو قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، قسموں سے اقرار کرتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ منافقین تو بالکل جھوٹے ہیں، سب کو یہ پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین یہ جھوٹی، اب یہ قسم آپ کو یقین دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ جس آدمی کو اپنے عمل پر اعتماد ہوتا ہے وہ بے ضرورت قسم نہیں کھاتا، لیکن جس کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہوتا تو اس کا واحد سہارا جو ہے وہ قسم ہوتی ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جہاں تک آپ کے رسول ہونے کا تعلق ہے، یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ یہ شہادت کی محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کو خوب علم ہے اس بات کا کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین اپنی شہادت میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے لبادے پہن کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں مال اور اولاد غافل نہ کر دیں۔ ذکر اللہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، یا زبانی ذکر یا تسبیح ہی صرف مراد نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے وقت اپنے رب کو یاد رکھنا کہ اگر میرے رب کی اجازت ہے تو میں یہ وہ کام کروں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کام سے دور ہو جاؤں، اس سے، اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کے اوپر جم جاؤں۔ اصل خسارے والے تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی اموال اور اولاد جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ سورہ طلاق، اس میں 12 آیات ہیں، 318 اس کے ورڈز ہیں، اور 1184 اس کے لیٹرز ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی آپ مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، طلاق کے بھی قوانین بتائے جا رہے ہیں، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے پیشوا ہیں، آپ نے انہیں زندگی کے ہر پہلو کی تعلیم دی ہے، آپ نے انہیں نکاح کا طریقہ سکھایا، آپ ہی انہیں بتا دیجئے کہ الگ ہونا پسندیدہ تو نہیں ہے، حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے یہ، لیکن اگر مجبور ہو جائے انسان، کسی کی زندگی کو برباد کر دینا کوئی کھیل نہیں ہے، اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ کوئی چارہ نہ رہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا وقت آئے تو پھر دوسری قوموں کو فالو کرنے والے نہ ہوں، امت مسلمہ کو پورا سسٹم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں طلاق دینی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر طلاق دینے کا ارادہ کرو تو عدت کے لیے طلاق دو، یعنی جب طلاق دو گے تو عدت کا آغاز ہو جائے گا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، پیریڈز میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ تو فرمایا پتہ اصل میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا تھا، لیکن
اب نباہ کی کوئی صورت نہیں نکل رہی، ہر کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی صورت کارگر نہیں ہو رہی، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ڈولی میں جا رہی ہو اور اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام نہیں کہتا کہ تم روز روز مرو اور روز جیو۔ اگر زندگی اتنی تنگ ہو چکی ہے تو اس تعلق کو ختم کر دو۔ اللہ نے طلاق کو جائز رکھا ہے تاکہ زندگیوں میں تلخی نہ آئے، اور ایک طلاق دے دی، ایک طلاق یا دو طلاقیں دے دینا کافی ہے۔ ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم گزرے اور شوہر کو یہ احساس ہو، وہ واپس پلٹ لے، اور تو پھر اس وقت ابھی دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے کہ بس ایک ساتھ تینوں طلاقیں دے دیں۔ جس رب کے نام سے شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حلال ہوئی تھی، تو اسی کے معاملے کو، اسی کے طریقے کو فالو کیا جائے گا، اور اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ہم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر عورتوں کے لیے حکم آیا کہ ولا یخرجنا، کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اگر ایک طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ زمانہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر گزارے گی۔ اس کے لیے ہرگز اس کی انا آڑے نہ آئے کہ مجھے یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم وہاں رکو، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم نکال نہیں سکتے اس کو، عدت پوری کی جائے گی، 3 قروء عدت ہے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں چھپا کے رکھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کے بعد، یعنی طلاق کا مطلب یہ کہ ایک طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طلاق ہو چکی ہے تو بیوی جو ہے وہ بن سنور کے رہے، خوبصورت نظر آئے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف وقتی غصہ ہو اور انسان واپس پلٹ آئے، ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، بچے در بدر ہونے سے بچ جائیں، اختلافات کا کوئی حل نکل آئے۔ اگر عدت ہی میں رجوع کر لیا تو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر رجوع نہیں کیا تو تب وہی طلاق طلاق بائن بن گئی، اب وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ اب عدت گزر گئی، دوبارہ بہت ٹائم گزر گیا، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، اور پھر ابھی بھی نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ عورت اپنی مرضی سے چاہے تو کسی دوسری جگہ شادی کر لے، اور چاہے تو سابقہ شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن طلاق ایک دفعہ ہوئی ہو یا 2 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اسلام کے طریقے پہ نہیں چلے۔ جب نہیں چلتے اسلام کے طریقے پہ اور ایک کے بعد ایک 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، تو پھر در در فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اب کوئی راہ نکل آئے، کوئی جواز مل جائے۔ تو مسلمان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے، سارے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قوانین بنائے ہیں۔ اسلام ایجوکیٹ کرتا ہے، انسان کے لیے راہیں کھولتا ہے، تنگی سے نکالتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ میاں بیوی کے معاملات کو ان کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی غلط بیانی کرے، کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، خیانت کرے تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو اس کو ہر گناہ سے دونوں کو باز رکھ سکتا ہے کہ کوئی غلط بیانی نہ کرے۔ تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے، اور انسان اب نہ سوچے کہ اب کیسے معاملات چلیں گے، زندگی کیسے گزرے گی، رزق کا کیا ہوگا۔ اللہ پہلے بھی کھلا رہا تھا، اب بھی کھلائے گا۔ تو ایک تو دوسروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گھریلو جھگڑوں میں انسان اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے ڈرے کہ مجھے اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے میری کسی جھوٹی بات پر۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے غم سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دے گا، اور آخرت کی فکر سے، موت اور قیامت کی سختیوں سے نکلنے کا بھی راستہ بنا دے گا، مگر تقوی شرط ہے۔ اور یرزقہ، اور وہ رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔
اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے۔ حالات اچھے ہوں، برے ہوں، پریشانیاں آئیں یا کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا، تقوی سے کام لے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو رزق دے گا۔ انسان کبھی مایوس نہ ہو کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ رزق تو انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے۔ جو ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرے گا، اس کا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ تحریم، اس میں 12 آیات ہیں، 282 اس کے ورڈز ہیں اور 1076 لیٹرز ہیں، 2 رکوع ہیں اس میں۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، اور آپ بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بتا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، مگر یہ کہا تھا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنے لیے منع کر دیا تھا، ان کی دلجوئی کے لیے کہ اپنے اوپر انہوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ تو لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بیویوں کو خوش کرنا اچھا جذبہ ہے، مگر ایسا نہیں کیا جا سکتا، حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ تو کفارہ ادا کیا جائے گا، اگر کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورتی سے گھر کے اندرونی معاملات کو بھی سیٹل کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے وہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو وہ انہیں حکم دے تو وہ کرتے ہیں، اور جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی تعلیم و تربیت پہ محنت کرو، ان کے اعمال پہ، ان کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر ایک سے اب اس کی رویت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بھی آیات آتی ہیں، سورۃ طٰہٰ میں بھی آیت 132 آئی تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ خوب پابند رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں کی ہر بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ بچوں سے محبت کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ ان کو کھلانا پلانا، جو انہوں نے مانگا بس وہ ان کو دے دینا۔ اصل ذمہ داری تو تربیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، مڑ آؤ اللہ کی طرف، رجوع کر لو، پلٹ آؤ، جتنا دور بھی جا چکے ہو واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کر دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں بھی بہت دعائیں کرنے والے ہوں گے، اور آخرت میں بھی اسی کو پکاریں گے، اسی کے سامنے ضرورتیں رکھتے ہیں۔ قیامت کے اندھیروں میں سب سے قیمتی چیز جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی وہ نور ہوگا، جس کے ذریعے سے انسان اس دن اندھیروں سے نکلے گا۔ پل صراط جب کراس کرے گا تو اسے نور کی ضرورت ہوگی۔ تو زندگی میں بھی مانگنے والے تھے ربنا اتمم لنا نورنا، وہاں پہ بھی مانگنے والے ہیں، نیکیوں کا نور ہوگا، ان کی نیکیوں، اپنی نیکیوں کے نور سے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، سچائی کا نور ہوگا۔ نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نور ہیں، برہان ہیں۔ تو نور کسی کو پہاڑوں کے برابر دیا جائے گا، کسی کو پاؤں کے انگوٹھے پہ جلتا بجھتا۔ وضو نور ہے، وضو والے ایزا نور سے چمکتے ہوں گے۔ تو نور
نور دیا جائے گا ہر ایک کے اعمال کے مطابق۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے، 4 عورتوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ، اللہ مثال بیان کرتا ہے، مثل للذین کفروا، 4 عورتوں کی مثال ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی، تو اللہ سے بچانے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ، تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ہمارے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی، حضرت آسیہ کی مثال دی، حضرت مریم کی مثال دی۔ کسی کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، حضرت آسیہ جیسے تو نہیں ہوں گے، اس پر بھی ایمان پہ جمی رہی، اللہ ہمیں ان کی مثال دے رہا ہے۔ تم لوگ اپنے لیے کون سا راستہ چننے والی ہو، کس کا اتباع کرنے والی ہو، کس کو فالو کرنے والی ہو۔ اور جب فرعون نے سختیوں کی انتہا کر دی تھی تو انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، برتری دی۔ تو جو اتنے مشکل ماحول میں بھی ایمان پہ جمی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر افزائی کی، حضرت آسیہ کو بھی دنیا میں جنت دکھا دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت سے پھل بھیجا کرتے تھے ان کی زندگی میں بھی۔ تو ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، کتنا ہی برا ماحول کیوں نہ ہو، برے اعمال نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، 363 اس میں ورڈز ہیں، اور 1332 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے 2 صورتیں الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، روٹین تھا ان کا، روزانہ کیا کرتے تھے۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ اس کی تلاوت کرنا سونے سے پہلے نہ بھولیں، اس کو اپنے روٹین میں شامل کر لیں، اور جو پابندی کے ساتھ سورہ ملک پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے تو یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے وہ جس کی تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری خیر و بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلندی بڑائی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ کا مطلب حسر پیدا ہو گیا، تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا کا کوئی بادشاہ ہو یا محکوم ہو، کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی دولت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی اپنی صحت بیماری ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، فتح شکست ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نفع نقصان موت حیات کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ تو مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ تو تمام بادشاہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بادشاہ ہے بھی تو صرف نام کا بادشاہ ہے، حقیقت میں بادشاہ تو ایک ہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو مخلوق کی طاقت سے باہر ہیں، جن پر کسی کا بس نہیں چلتا، تاکہ اللہ کی قدرت ان کے دل میں جم جائے، اس کا یقین آ جائے۔ اور پہلی چیز بتائی موت اور حیات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو ہمیں زندگی کا مقصد دے دیا گیا، احسن عمل، خالص عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا تو احسن ہوگا۔ تو نمازیں احسن ہوں، روزے احسن ہوں، تمام عبادت احسن ہو، ہر چیز خوبصورت ہو، معاملات احسن ہو، صدقہ احسن ہو۔ پھر بتایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیوں نہیں جانتا؟ اسی نے تو پیدا کیا ہے، اسی نے تو بنایا ہے، وہی تو العلیم ہے، دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے، زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے ہر لفظ کا خالق ہے، دل کی ہر سوچ کو جانتا ہے، ہر تکلیف اس کے علم میں ہے، ہر پریشانی ہر دکھ اس کی نگاہ میں ہے۔
हमारी बॉडी के जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स हैं, वो उनमें से एक एक सेल में जो हो रहा है वो उसको जानता है। हर चीज वो जानता है। इंसान अपने बारे में नहीं जानता, वो जानता है। अल लतीफ है, बारीक से बारीक चीज का जानने वाला। और अल खबीर भी। सूरह कलम, इसमें 52 आयात हैं, 326 इसके वर्ड्स हैं, 1271 इसके लेटर्स हैं, और इसमें 2 रुकू हैं। नून वल कलमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की और उसकी जो वो लिखते हैं। नून हरूफ तहजी में से एक हर्फ है, हरूफ मुक़त्तआत भी है। अल कलम से मुराद लोहे महफूज पर लिखने वाला कलम भी हो सकता है, जिसके मुतालिक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था। सही ये सिलसिलातुस सहीह में ये हदीस है, 257 इसका नंबर है, कि सबसे पहली चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई वो कलम था। कलम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया और फिर उसे हुक्म दिया कि हर वो चीज लिख दे जो आइंदा होगी। तो ये कलम भी मुराद हो सकता है जिसने जिसने के लोहे महफूज में कुरान को लिखा, या फिर आम कलम भी मुराद हो सकता है। वल्लाहु आलम। फिर फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक आप इखलाक के बड़े मर्तबे पे फाइज हैं। रसूल अकरीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की बेहतरीन तारीफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की थी कि कुरान आपका इखलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने कुरान को सिर्फ पेश ही नहीं किया, सिर्फ उसकी तालीम नहीं दी, बल्कि उसका नमूना बन के दिखाया, मुजस्सम नमूना बन के दिखाया। जिस चीज़ का कुरान में हुक्म दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सबसे ज़्यादा बढ़ के आप उस पर अमल करने वाले थे। और जिस चीज़ से रोका तो आप सबसे ज़्यादा उससे इज्तनाब करने वाले थे। फिर एक किस्सा सुनाया जा रहा है, स्टोरी ऑफ असहाबुल जन्ना, बाग वालों का किस्सा सुनाया जा रहा है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबुल जन्ना, और यकीनन हमने इन्हें आजमाया जैसे हमने बाग वालों को आजमाया, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही अपने बाग का फल तोड़ेंगे। चंद भाई थे, उन्हें अल्लाह ताला ने शानदार बाग अता किया था, और बजाय इसके कि अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र करते और मसाकीन के लिए हिस्सा लगाते, हिस्सा निकालते, वला यस्तस्नून, वो उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, इंशाल्लाह नहीं कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह जाके बाग का फल काटेंगे, बल्कि उनको अपनी प्लानिंग का 100% यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो, वो फल ना काट सकें। फिर कहने लगे किसी मिस्कीन को नहीं आने देंगे और उन्हें कुछ देंगे भी नहीं। ऐसे ही मुंह उठाए चले आते हैं, जहां जरा सा पता चल जाता है तो फौरन आ जाते हैं। मगर उन्होंने ये गुफ्तगू की, ये नियत की, और अल्लाह ताला के हुक्म से इनके जाने से पहले ही किसी आसमानी आफत से इनका बाग बर्बाद हो गया। जब वो सुबह वहां पर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। कहा गया कि बस इस पे तेरे रब की तरफ से एक अजाब फिर गया जब वो सोए हुए थे। तो उन्होंने सुबह उठे, एक दूसरे को आवाजें दी, कहा चलो चलो अपने खेत पहुंचो, वहां चल के अपने बाग से फल तोड़ते हैं। और ये खास तौर पे पॉइंट आउट किया, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कोई मिस्कीन ना आने पाए, इस बात का ख्याल रखो, कोई गार्ड्स बिठा दो कि वो अंदर ना आने पाए। और जब वो निकले, जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कहने लगे बल नाहनु महरूमून, हम तो बदनसीब हैं, हम तो महरूम होने वालों में से हो गए। तो उनमें से जो बेहतर था उसने कहा कि अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हमारा रब पाक है, हम ही जालिम थे। उम्मीद है कि हमारा रब इसके बदले हमें बेहतर अता फरमाएगा। तो ये बाग कहाँ था, ये लोग कौन थे, कोई कोई इसका रेफरेंस नहीं मिलता, कुरान ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि इबरत के लिए इसको बयान किया कि अल्लाह की मदद मांगना हर काम के लिए, ये अल्लाह ने सिखाया, इंशाअल्लाह कहना। और हमें जो भी नेमतें मिली हैं, उन नेमतों का असल मालिक अल्लाह है। इंसान अल्लाह की मदद के बगैर किसी नेमत का फायदा नहीं उठा सकता। और जो बंदों को महरूम करने का इरादा करता है तो अल्लाह उसे महरूम कर देता है। तो जो भी चीज़ें हमें पसंद हों, जो अच्छी लगती हों, उन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद, जो बुरी लगती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हों, जो अच्छी लगती हों, उन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए।
ان میں سے اوروں کا حصہ نکالیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کا حصہ نکالیں۔ صدقہ دینے سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، اور وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے۔ اور جب وہ ان سے تنگ ہونے لگتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور تنگ ہونے والوں سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پوائنٹس دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تسبیحات درجات بلند کرتی ہیں۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہمیں کثرت سے تسبیحات کرنے والا بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہیں، اور اللہ آپ ان کے ذریعے سے، اپنے ذکر کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کر دیجئے۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت 7 ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی ایسی قدر کرنے والا بنا دے، ان کی ایسی اطاعت کرنے والا بنا دے، ان سے ایسی محبت کرنے والا بنا دے کہ جس چیز سے انہوں نے منع کر دیا ہم اس سے رک جائیں، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہم سب سے پہلے چیک کریں، ہم اس میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ انا اول المسلمین، مسابقت کریں اس میں۔ اور اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے نہ روک سکے، وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرما، ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر ڈر سے زیادہ ہو۔ اور اللہ ایسا ڈر ہمیں گناہوں سے روک دے، ہمیں حرام کاموں سے روک دے، ہمیں ہر اس چیز سے روک دے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اس کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جانوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہ آئے جب ہم آپ کو بھلا دیں، ہم آپ کے حکم کو پیچھے پھینک دیں، آپ کی عبادت سے منہ موڑ لیں۔ اللہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے۔ اللہ آپ ہماری جانوں کو اللہ اپنی رضا کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، اپنی رضا کے عمل کرنے والا بنا دے، ایسے عمل جو آپ کو خوش کرنے والے ہوں۔ اور اگر دوست دین پر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے دوست دے جو ہمارے ایمان کو بڑھانے والے ہوں، ہمیں قرآن سے جوڑنے والے ہوں، ہماری عبادات میں اضافہ کرنے والے ہوں، ان سے مل کر ہمارا ایمان بڑھتا ہو، ہمارا یقین بڑھتا ہو اللہ پر، اللہ کی آیات پر۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو پکارا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی فکر کرو اور اپنے خاندان والوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی۔ اے ہمارے مالک، ہم سب کو آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی ہوں، جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہوں۔ ایسے راستے پہ چلا دے ہم کو، ہمارے خاندانوں کو۔ اور جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ ہمیں حلال اور حرام کا مکمل علم عطا فرما دیجئے۔ کوئی ایسی بات نادانستگی میں، غلطی سے یا جان بوجھ کے کبھی ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ جو چیز آپ نے حلال کی ہو ہم اسے حرام کرنے والے نہ ہوں، جو آپ نے حرام کی ہم اسے حلال کرنے والے نہ ہوں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یا اللہ ہمیں متقین میں شامل کر دے، ہمیں گناہوں سے بچ بچ کے چلنے والا بنا دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے، تمام مومنین کی مشکلات دور کر دے، ان کو متقین میں شامل کر دے، ان کو تقوی کی راہ پہ چلا دے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اے ہمارے مالک، اپنے اپنے اوپر ہمارے بھروسے کو بہت بڑھا دیجئے، ہم صرف اور صرف آپ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائیے، اللہ ہمارے خاندان والوں کو، ہم کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے سب کے سب مسلمانوں کو یا اللہ بہترین رزق دیجئے، اور وہاں سے عطا کیجئے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ ہر ایک کے مالی مشکلات کو ختم کر دیجئے یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔
اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری ہماری باتوں میں وزن دے دے، ہمیں ایسی باتیں کہنے والا بنا دے جو ہم کرتے ہوں، ہم جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، ہم دعوے کرنے والے نہ ہوں، ہم صرف باتیں بنانے والے نہ ہوں، ہم عمل کر کے دکھانے والے ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اے ہمارے مالک، ہمارے مال بھی اپنی راہ میں لگا دے، ہماری اولادیں بھی اپنی راہ میں لگا دیں، ہمارے مالوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ وہ ہمیں اللہ کے ذکر میں اور زیادہ بڑھانے والی ہوں، ان سے غافل کرنے والی نہ ہوں۔ زندگی اور موت دونوں امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یا اللہ یہ زندگی آپ کی نعمت ہے اور ہمیں کچھ عرصے کے بعد اس نعمت کو واپس دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سرخرو ہوں، اللہ ہم اچھے عمل کرنے والے ہوں، ہمیں نیک فرشتے لینے کے لیے آئیں، ہمیں روشن چہرے والے فرشتے لینے کے لیے آئیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلم کی عزت کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس قلم سے ہمیں وہ حاصل کرنے والا بنا دے جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو علم والا بنا دے، عمل والا بنا دے، اور ان کو پھر سے عروج پہ فائز کر دے، پھر سے بلندی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کیا، سب سے زیادہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اتباع کی توفیق دے دے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، آفتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے صدقہ کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے، ہمارے نعمتوں کی زوال سے ہمیں بچائے، اور جو اللہ کے بندوں کو محروم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ آپ ہمیں حکمت دے دیجئے، اللہ آپ ہمارے دلوں میں یقین بٹھا دیجئے کہ ہم اپنے مالوں میں سے محروموں کا حصہ دینے والے ہوں، اس کا حصہ خوشی کے ساتھ نکالنے والے ہوں، صدقہ کرنے والے ہوں۔ اللہ آپ ہمیں محروم کرنے والوں میں سے نہ کیجیے گا، اللہ ہمیں عطا کیجیے گا، اپنی نعمتیں ہم پر فراوانی اس کی کر دیجیے گا، وافر کر دیجیے گا ہمارے لیے نعمتوں کو، ہمیں محروم مت کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔